اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: وہ شیطان تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں ہمیں خطبات الشیطان یعنی شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ کس اور کن کن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ تمہیں بالسوء یعنی بدی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ تمہیں فحشاء بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ نمبر 3، وہ اللہ کی نسبت وہ کچھ کرنے کو کہتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہا شیطان کا ذکر آیا ہے کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان کو برے کاموں کی طرف راغب کرے، انہیں بھڑکائے، انہیں آگ میں جلائے۔ وہ مختلف طریقوں سے انسان کو گناہ کے کاموں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آمادہ کرتا ہے، انسان کی سوچ منفی کرتا ہے، حق کے راستے سے اسے ہٹاتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ انسانوں کو فحش کاموں کی طرف یعنی زنا کی طرف راغب کرتا ہے۔ وہ انسانوں کو ایسے کام کرنے کی طرف دھکیل دیتا ہے جس سے انسانی معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ تیسری چیز کا بتایا گیا کہ شیطان انسان کو اللہ پر ہر وہ باتیں منسوب کرنے کا کہتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات جہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ سنن نبی داؤد میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کرے۔ یعنی صرف کوئی ایک بری بات نہیں ہے جس کی طرف شیطان انسان کو برگلاتا ہے یا راغب کرتا ہے، وہ ہر برے اور گناہ کے کام کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی ہے مقررہ وقت کے دن تک۔ اور اس وقت اس نے کہا تھا، تیری عزت کی قسم، میں ضرور بضرور سب کو گمراہ کروں گا، ان میں صرف جو تمہارے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ بغیر جانے بغیر سوچے یہ کہہ دینا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ وہ کہتا ہے یا اللہ کا یہ حکم ہے، آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی ایسی باتوں کو اللہ سے منسوب کرنا جس کا انسان کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ اس گناہ کے اندر ہر کافر اور بدعتی بھی شامل ہے۔ کافر اللہ کی ہدایت سے ہٹ کر کام کرتا ہے، پھر یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور بدعتی بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں شامل نہیں کی، اپنی مرضی سے شامل کر کے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے۔
یعنی جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہیں کرنے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کو اپنی مرضی اور سیٹسفیکشن کے لیے دین میں شامل کر لے گا۔ یہ سب شیطانی فعل ہے۔ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے انسان کے دین اور دنیا دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ شیطان کی انسان پہ کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پہ ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہامہ و من کل عین لامہ۔ ترجمہ: میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتی ہوں ہر شیطان، زہریلے جانور اور ہر ضرر رساں نظر کے شر سے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔